بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 71 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے مقدمات عبادیہ کے 5ویں اور آخری حصے کو، اور آج انشاءاللہ اس کے متعلق ہماری گفتگو جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قصد قربت کے ساتھ انجام دیے گئے جتنے مقدمات ہیں ان پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ کل کے درس کے آخر میں ہم نے اسی بات کو بیان کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ جتنے مقدمات ہیں اگر آپ ان کو اس مقصد سے بجا لاتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم ذیل مقدمہ تک پہنچ جائیں گے، اور آپ ان کو قصد قربت کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ آج اس کی دلیل اور معید پیش فرماتے ہیں ہمارے پاس بعض روایت ایسی موجود ہیں جو اس طرح کے مقدمات پر ثواب کو بیان کرتی ہیں، بس یہاں پر ثواب جو ہے انہی مقدمات کے لیے ہوگا، اور ان روایات کی توجیہ نہیں کی جائے گی کہ یہ والا جو ثواب حقیقت میں ذیل مقدمہ کا ہے کہ جس کو مقدمات پر تقسیم کیا گیا، جیسا کہ ہم نے خصائص واجب گہری میں اس بات کو بیان کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے اس طرح کے مقدمات کا ثواب، تو یہ جو ثواب ہے حقیقت میں انہی مقدمات کا ہی ہے، ذیل مقدمات کا ثواب نہیں کہ جس کو مقدمات پر تقسیم کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ ہر وہ مقدمہ کے جس کو اس نیت سے اور قصد قربت سے بجا لایا جائے اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، چاہے اس کا ذیل مقدمہ عبادی ہو یا پھر وہ غیر عبادی ہو۔ آگے فرماتے ہیں ممکن ہے ہمارے اوپر کوئی اشکال کرے اور کیا کہے کہ ہر امر جس چیز کی طرف دعوت دے وہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، بس اگر مقدمہ کی طرف دعوت دے تو وہ اس سے متعلق ہوگا، اگر اس ذیل مقدمہ کی طرف دعوت دے تو وہ اس سے متعلق ہوگا، اور اگر دونوں کی طرف دعوت دے تو وہ امر جو ہے وہ ان دونوں سے متعلق ہوگا۔ یعنی جس کی طرف وہ داعی ہوگا، جس کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ امر اسی سے متعلق ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے متعلق نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس روح سے یہ جو ہمارے پاس اصل آ گئی، ہمارے پاس قاعدہ آ گیا، اس قاعدے کی بنا پر اگر کوئی امر ذیل مقدمہ مثال کے طور پر نماز کی طرف دعوت دے، یعنی وہ صرف ذیل مقدمہ کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، فرماتے ہیں محال ہے کہ وہ اس کے مقدمہ مثلا وضو وغیرہ کی طرف بھی دعوت دینے والا ہو، یعنی چونکہ وہ صرف ذیل مقدمہ کا داعی ہے تو فرماتے ہیں وہ ذیل مقدمہ کا داعی ہوتے ہوئے اس کے مقدمات کا داعی نہیں بن سکتا، مگر یہ کہ ہم یہاں پہ کوئی ایسا دوسرا امر فرض کر لیں جو اسی ذیل مقدمہ سے مترشح ہو رہا، اسی سے نکل رہا ہو اور بطب اسی کو بیان کر رہا ہو، اور وہ جو دوسرا امر ہوگا وہ حقیقت میں امر غیری ہی ہوگا۔ تو اشکال کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ آپ ذیل مقدمہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی ذیل مقدمہ کی وجہ سے کیا میرا ثواب میرا ہے، چونکہ ذیل مقدمہ عبادی ہے اور مقدمات پر عمل کرنا حقیقت میں ذیل مقدمہ پر عملی شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں جو ہے ہی ذیل مقدمہ کا داعی آپ اس کو مقدمات کا داعی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اس کو امر غیری قرار دے دیں۔ آگے فرماتے ہیں پھر یہ جو ہمارے پاس امر غیری آگے کہ جس کو ہم نے امر غیری قرار دینا ہے، فرماتے ہیں اس امر غیری کے اوپر دوبارہ اشکال وارد ہوگا کہ یہ جو امر غیری ہے یہ تو عبادت کی طرف دعوت دے نہیں سکتا، اور دوسرا بھی کوئی ایسا امر موجود نہیں ہے، تو ہم اس کے عبادی ہونے کو کہاں سے سمجھیں گے؟ یعنی ایک طرف سے ہم اس کو عبادی قرار دے رہے ہیں اور دوسری جانب سے فرماتے ہیں کہ امر غیری تو کبھی عبادی ہو ہی نہیں سکتا، تو پس فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے اس مقدمہ کو عبادی قرار دینے کی کوئی صورت بھی باقی نہیں بچ جاتی۔ مصنف اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ امر جس کے بارے میں ہو وہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی ذیل مقدمہ اس مقدمہ کا بھی امر کرتا ہے، یعنی اسی ذیل مقدمہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ذیل مقدمہ کا بھی داعی ہو اور یہی ذیل مقدمہ اپنے مقدمات کا بھی داعی۔ فرماتے ہیں ہم اس بات کے قائل، اگر تم اس بات کے قائل ہو جائے تو پھر تو آپ کا اشکال بجا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے چونکہ قائل نہیں ہو رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ذیل مقدمہ کا داعی وہی امر ہوگا جو ذیل مقدمہ کا داعی بن رہا ہے، اور وہ اسی کی جانب بلانے والا ہوگا، لیکن جو اس کے مقدمات ہیں فرماتے ہیں اس کا داعی وہ ذیل مقدمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہماری عقل ہوگی، وہ عقل ہمارے لیے بیان کرے گی کہ اس طرح کے ذیل مقدمہ کے مقدمات کو انجام دیا جائے گا۔ البتہ یہ والا جو حکم عقل آیا حکم شرعی کو کشف کرتا ہے یا کشف نہیں کرتا، فرماتے اس بات کو انشاءاللہ آئندہ باس میں بیان کریں گے اور ملازمہ کے حوالے سے اس میں گفتگو کریں گے۔ فرماتے ایک جانب سے تو یہ بات ہوگی یہ والی، دوسری جانب فرماتے ہیں مقدمہ کی عبادت میں فعلی ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا کہ فقط وہاں پہ ہمیں محبوبیت مولا کا اور مصححیت کا علم ہونا چاہیے کہ یہ والا جو مقدمہ ہے وہ آپ کے عمل کو صحیح کرنے والا ہے، فقط آپ اس میں قصد قربت کر لیں، فرماتے وہی کافی ہوگا، لیکن قصد امتثال ضروری نہیں ہے جیسا کہ مشہور نے کہا تھا۔ پس ان تمام بیانات کی روشنی میں فرماتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی جو عمل ہمارے پاس آتا ہے کبھی وہ ذات عمل ہوتا ہے اور کبھی وہ امر عبادی ہوتا ہے، یعنی واجب ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو خود ذات عمل ہے
یا وہ امر عبادی یعنی ذات عمل ہے، یا عمل بما ہوا عبادہ ہے، یعنی یا صرف عمل یا صرف عمل مع عبادہ۔ فرماتے دو طرح کے واجبات ہمارے پاس ہو سکتے ہیں۔ اور اگر واجب ذات العمل ہو یعنی صرف نہیں وہ عبادی نہ ہو جیسا کہ تطہیر صوب ہے، فرماتے اس صورت میں ہماری عقل کہتی ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے چاہے کسی بھی قصد سے ہو، لیکن اگر قصد قربت سے انجام دے گا تو اس کو پھر ایک دگنا جو ہے وہ ثواب ملے گا، یعنی اس کام کے اوپر اگرچہ ثواب نہیں تھا لیکن اس نے عمل ایسا کر دکھایا، اس نے قصد قربت کر لیا، تو فرماتے اس کو اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر عمل عبادی ہو، فرماتے اس صورت میں ہماری عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ اس کو قصد قربت سے انجام دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مکلف ان مقدمات کو انجام دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ فرماتے یہ قدرت ضروری ہے کیونکہ قدرت جو ہے وہ تکلیف میں بنیادی شرط قرار پاتی ہے۔ تو پاس کیا نتیجہ نکلا اگر فقط عمل ہے اس میں قصد قربت شرط نہیں، قصد قربت سے انجام دے دیتے ہیں تو آپ کو ثواب اضافی مل جائے گا۔ لیکن فرماتے اگر عمل عبادی ہے تو عقل کہتی ہے کہ نہ ہر حال میں قصد قربت تمہیں کرنا پڑے گا تاکہ تم اس عمل کا مکمل ثواب اور فائدہ حاصل کر سکو۔ فرماتے اس لحاظ سے چاہے مقدمہ امر غیری ہو یا امر غیری نہ ہو، امر عبادی ہو یا غیر عبادی ہو، فرماتے اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ بس طہارت ثلاث کی عبادت کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات ہیں وہ سارے کے سارے اشکالات یہاں پر دور ہو جائیں گے۔ یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل۔ عبادت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے مقدمات کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ اس کو قصد قربت سے انجام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض مقدمات کے ثواب کے اوپر ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں جو کہ ہمارے اس قول کا مؤید بن سکتی ہیں۔ وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّعْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا فِي الْأَمْرِ الثَّالِثِ۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایات کی تعویل اور توجیہ کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے امر ثالث میں جہاں پہ ہم نے واجب غیری کی خصوصیات کو بیان کیا تھا، فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نے ان روایات کی توجیہ کی تھی کہ حقیقت میں ذیل مقدمہ کا ثواب ہے جو بیچارے مقدمات کو مل چکا۔ فرماتے ہیں اس طرح کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من ان الثواب علی ذیل المقدمۃ یوزع علی المقدمات باعتبار دخالتها فی زیادۃ حمازۃ الواجب، کہ حقیقت میں جو ذیل مقدمہ کا ثواب تھا اسی ثواب کو اٹھا کے مقدمات کے اوپر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ مقدمات کو انجام دینا ذیل مقدمات کی نسبت زیادہ موجب زحمت شمار ہوتا ہے، موجب مشقت شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب دینے کے لیے ہم نے ذیل مقدمہ کا ثواب اٹھایا اور بیچارے مقدمات کو جدید۔ فرماتے اس طرح کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فإن ذلك التاویل مبنی علی فرض ثبوت الامر الغیری۔ فرماتے یہ تعویل اس صورت میں کہ اگر ہم اس قول قائل ہو جائیں کہ ہم امر غیری کو ثابت کریں، ہم امر غیری کے قائل ہو جائیں، لیکن مصنف فرماتے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ وأن عبادیۃ المقدمۃ واستحقاق الثواب علیہا لا ينشئان الا من جہت الامر الغیری۔ اور فرماتے ہیں مقدمہ کا عبادی ہونا اور اس کے اوپر آپ کو ثواب بھی ہونا حاصل ہونا یہ کس صورت میں حاصل ہوگا؟ دونوں چیزیں۔ فرماتے اس صورت میں اگر ہم اس کو امر غیری قرار دے دیتے ہیں اتباعا للمشہور المعروف بین القوم۔ فرماتے اس نظریے کی بنا پر جو کہ قول مشہور تھا جس کو ہم نے پہلے باطل قرار دے دیا، فرماتے چونکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں لہذا فرماتے ہم اس طرح کی توجیحات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے مصنف فرماتے فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی ہمارے اوپر اشکال کرے کیا کہے ان الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به، کہ امر ہمیشہ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے جس کے وہ متعلق امر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو متعلق امر ہوتا ہے ہمیشہ اسی کی طرف وہ داعی بنتا ہے اور کسی چیز کے لیے داعی نہیں بنتا۔ فلا يعقل ان يكون الامر بذل المقدمۃ داعیا بنفسه الى المقدمۃ۔ فرماتے ہیں اصلاً یہ بات معقول نہیں اور کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ والا امر جو کہ ذیل مقدمہ کے لیے داعی بن رہا ہے ہم اسی کو اٹھا کے مقدمہ کے لیے داعی بنا دے، لیکن کس صورت میں الا اذا قلنا بترشح امر آخر منه بالمقدمہ، کہ اسی ذیل مقدمہ سے ترشح کر رہا ہے اور بالاتباع ہمیں ایک اور امر حاصل ہو رہا ہے جو کہ مقدمہ کو بھی ہمیں سمجھا رہا ہے، اس کے لیے داعی بھی بن رہا ہے، تو گویا کہ فیکون هو الداعی، وہ جو امر آخر ہے جو طبعی امر حاصل ہو رہا ہے فرماتے ہیں حقیقت میں وہی داعی بنے گا۔ ولیس هذا الامر الاخر المترشح الا الامر الغیری، اور فرماتے ہیں یہ جو امر غیری جو کہ واجب سے ذیل مقدمہ سے باہر نکل رہا ہے فرماتے ہیں یہ امر غیری کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ فرجع الاشکال جزء، فرماتے ہیں پاس یہاں پہ وہی اشکال دوبارہ پلٹ کر آ جائے گا اور ہم کہیں گے وہ جو امر غیری ہے وہ تو عبادی ہو نہیں سکتا، ہمیں کوئی اور امر ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو ڈھونڈیں گے وہ بھی امر غیری ہوگا، فرماتے ہیں اس کو عبادی قرار نہیں دے سکتے۔ نتیجتاً فرماتے ہیں وہی گزشتہ والا اشکال یہاں پر لازم آ جائے گا۔ قل تو مصنف فرماتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نعم ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ کون سی والی؟ الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به، امر ہمیشہ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا داعی بنتا ہے کہ جو اس کا متعلق قرار پا رہا ہو۔
ولیکن لا ندعی ان الامر بذی المقدمۃ هو الذی یدعو الی المقدمہ، فرماتے ہیں البتہ ایک بات آپ غلطی کر گئے کہ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جو امر ذی المقدمہ کو بیان کر رہا ہے اس کا داعی بن رہا ہے وہی والا جو ہے امر جو ہے وہ داعی بن رہا ہو خود مقدمہ کے لیے، فرماتے ہیں لا ندعی، ہم اس کا دعویٰ تو نہیں کرتے، بل نقول، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں ان العقل هو الداعی الی فعل المقدمۃ توسلا الی فعل الواجب، کہ جو ہماری عقل ہے حقیقت میں وہ مقدمہ کی انجام دہی کے لیے داعی بن رہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم فعل واجب کی طرف پہنچ رہے ہیں، اسی مقدمہ کی وجہ سے عقل ہمارے اس بات کا حکم لگاتی ہے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ جو داعی ہے وہ خود ذیل مقدمہ کا امر نہیں ہے، بلکہ داعی کون ہے؟ ہماری عقل ہے، جو کہ ہمیں کہتی ہے کہ نہ اس کے مقدمات کو انجام دینا چاہیے۔ وسیاتی ان هذا الحکم العقلی لا یستکشف منہ ثبوت امر غیری من المولا، مطلب انشاءاللہ آگے ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ والا جو حکم عقلی ہے ہم اس سے امر غیری کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کا امر غیری کے ساتھ دور دور کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ولا یلزم ان یکون هناک امر بنفس المقدمۃ لتصحیح عبادیتها ویکون داعیا الیہا، فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہاں پہ کوئی ایک اور ایسا امر ہو جو کہ خود مقدمہ کو بیان کر رہا ہو اور اسی امر کی وجہ سے ہماری عبادت صحیح قرار پا رہی ہو اور اسی امر کو ہم اس مقدمہ کے لیے داعی قرار دے دیں، فرماتے ہیں نہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عقل ہی کافی ہوگی، عقل کے بعد ہمیں مزید کسی امر غیری کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ نتیجہ والحاصل، فرماتے ہیں ساری بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان الداعی الی فعل المقدمۃ هو حکم العقل، کہ جو مقدمہ کی جانب دعوت دینے والا ہے وہ ذیل مقدمہ کا امر نہیں بلکہ وہ حکم عقل ہے۔ والمصحح لعبادیتها شیء آخر، اور جو اس کی عبادت کو درست قرار دیتا ہے وہ کون ہے؟ ہوا قصد تقربها، وہ قصد قربت الہی ہے۔ وَيَكْفِي فِي التَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ أَن يَأْتِيَ بِهَا بِقَصْدِ التَّوَسُّلِ إِلَى مَا هُوَ عِبَادَةٌ، اور فرماتے ہیں کہ قصد قربت الہی میں فقط اتنی بات کافی ہے کہ آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں مقدمہ اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ میں اس مقدمے کے ذریعے پہنچ جاؤں اس ایسے مقصد کی جانب جس کو خدا نے عبادت قرار دیا، فرماتے ہیں فقط اس کی نیت ہونا ہی کافی شمار ہوگا۔ لا ان الداعی الی فعل المقدمۃ هو نفس المصحح لعبادیت، فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ جو خود مقدمہ کو انجام دینا ہے وہی کیا بن رہا عبادت کے لیے مصحح قرار پا رہا، فرماتے ہیں ایسا یہاں پہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح ولا ان المصحح لعبادیت العبادہ منحصر فی قصد الامر المتعلق بها، اسی طرح فرماتے ہیں عبادت کی عبادیت کو صحیح قرار دینے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ قصد امر کو اسی امر متعلق کے ساتھ کر دیں کہ جس طرح ذیل مقدمہ کے لیے آپ کو امر چاہیے جو اس سے متعلق ہو، ایسے مقدمے کے لیے ہمیں ایک خاص طور پہ ایک اسپیشل طور پہ ایک امر چاہیے جو اس کی جانب آپ کو متوجہ کر رہا ہو، فرماتے ہیں ایسا بھی امر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وقت سبق توضیح ذالک، فرماتے ہیں اس بات کی وضاحت جو ہے پہلے بھی ہم آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ آگے فرماتے وعلیہ، پس اس بنا پر فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَدِّمَةُ ذات الفعل، اب یہ نتیجہ دے رہے ہیں، پوری بات کو نچوڑ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مقدمہ ایسا جو کہ ذات الفعل خود فعل و عبادت نہ ہو، جیسے کہ کپڑے کو نجاست سے پاک کرنا، فالعقل لا يحكم الا باتيانها على اي وجه وقت، عقل کہتی ہے کہ اس کو انجام دو، ذات العمل چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، جیسے بھی انجام دو، جس نیت سے بھی انجام دو تمہارے لیے کافی شمار ہوگا۔ وَلَكِنْ لَوْ أَتَى بِهَا الْمُكَلَّفُ مُتَقَرِّبًا بِهَا إِلَى اللَّهِ تَوَسُّلًا إِلَى الْعِبَادَةِ، فرماتے اگر مکلف اس کو اس لیے بجا لاتا ہے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے اور عبادت کی جانب پہنچ جائے، صحا، فرماتے صحیح بھی ہوگا، وَوَقَعَتْ عَلَى صِفَةِ الْعِبَادِيَّةِ، اور فرماتے اس کا یہ عمل عبادت بھی شمار ہوگا، وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الثَّوَابُ، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ فقط نیت کرنے سے کیا ہوا، اس کا وہ جو معمولی سا عمل تھا وہ بارگاہ کردگار میں کس قدر بلند ہو گیا۔ یہ ایک جو ذاتی عمل ہے کہ جس میں عبادت کا ہونا ضروری نہیں، البتہ قصد قربت کر لے گا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے، اس کو اضافی بونس مل جائے گا۔ لیکن وَإِنْ كَانَ الْمُقَدِّمَةُ عَمَلًا عِبَادِيًّا، اگر فرماتے جو مقدمہ وہ عمل عبادی ہو، جیسا کہ حدث سے خود کو پاک کرنا، مثال کے طور پہ وضو مراد لے لیں یا غسل مراد لے لیں، فرماتے فَالْعَقْلُ يَلْزَمُ بِالْإِتْيَانِ بِهَا كَذَلِكَ، فرماتے ہماری عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ اس کو قصد قربت سے ہی انجام دیا جائے گا۔ وَالْمَفْرُوضُ أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ذَلِكَ، اور مکلف کے لیے ایسا قصد قربت کرنا بھی ممکن ہے، سواء كان هناك أمر غير أم لم يكن، چاہے امر غیری ہو یا امر غیری نہ ہو، سواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة ام لم تكن، چاہے وہ مقدمہ جو ہے مستحب ہو
استحباب نفسی رکھتا ہو یا استحباب نفسی نہ رکھتا، اس میں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ عقل جب حکم لگا رہی ہے تو اس میں تمام کے تمام مقدمات برابر طور پہ شامل ہو جائیں گے۔ فلا اشکال من جمیع الوجوہ فی عبادیت طہارات، اور طہارت ثلاث کے عبادی ہونے میں جتنے بھی اشکالات وارد ہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں کوئی بھی اشکال وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم امر انجام دے رہے ہیں اپنی عقل کے مطابق انجام دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں کوئی بھی اشکال واقع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ حاکم عقل ہوگی جو کہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، خود اس کے لیے داعی اور مصاحب قرار پا رہی ہے، اور ہمیں وہاں پہ کسی امر غیری کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، جو روایات مقدمات کے ثواب کو بیان کرتی ہیں ان کی توجیہ نہیں کی جائے گی۔ ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ امر جس چیز کے بارے میں ہو وہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، اگر امر ذیل مقدمہ سے متعلق ہو تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اس کو مقدمہ سے متعلق نہیں کر سکتے۔ پس ایک امر غیری کی ضرورت ہوگی جو کہ عبادی نہیں ہو سکتا، پس ہمیں عبادیت کہاں سے معلوم ہوگی؟ فرماتے جواب یہ ہے کہ ذیل مقدمہ کبھی مقدمہ کے لیے داعی نہیں بنتا، جیسا کہ آپ نے اشکال میں کہا۔ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ مقدمہ کا داعی عقل ہوتی ہے جو مقدمہ کی انجام دہی کا حکم لگاتی ہے۔ اس لحاظ سے مقدمہ کو عبادی ہونے کی صورت میں قصد قربت اور غیر عبادی ہونے کی صورت میں کسی بھی قصد سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔